السلام علیکم دوستو قرآن کریم نے مسلمانوں کو اپنی خارجہ پالیسی بنانے کے لیے جو بنیاد فراہم کی ہے اس کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کے یاروں اور مددگار نہ بنو، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یاروں مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص اس کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے دوستو وہ بنیادی نقطہ جس کی اساس پر مسلمانوں کو اپنی خارجہ پالیسی استوار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 70 برس تک سفارتی کوششیں کی ہیں، جبکہ ہمارے پڑوس افغانستان میں افغان طالبان نے 17 برس میں امریکہ اور اس کے صہیونی و دجالی عسکری اتحاد نیٹو کو افغان سرزمین پر زخم چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی 9 لاکھ فوج ہے، جبکہ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ نیٹو کے 40 ممالک کی عسکری قوت موجود تھی۔ ان کے مقابلے کے لیے افغان طالبان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 40 یا زیادہ سے زیادہ 50,000۔ جبکہ افغان طالبان کا یہ حال تھا کہ امریکہ کے خلاف جہاد کی ابتدا میں ان کے پیروں میں جوتیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ان خرقہ پوشوں کا ایک ہی ہتھیار تھا، اور وہ تھا اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل اور غیر متنزل ایمان اور قرآن کریم کی تعلیمات۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنی تاریخ کی بدترین ذلت اٹھا رہا ہے۔ وہ دنیا کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ آخر کسی ہتھیار یا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر افغانستان کے یہ خرقہ پوش امریکہ اور اس کے صہیونی و دجالی عسکری اتحاد کی کمر توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، امریکہ کو عسکری ٹیکنالوجی میں مکمل برتری ہی نہیں بلکہ فوقیت بھی حاصل تھی۔ عسکری اغراض کی بنیاد پر خلا میں چھوڑے گئے مصنوعی سیارے امریکہ کے ان دشمنوں کی مکمل نگرانی کرتے رہے، اور پورا یورپ نیٹو کے عسکری اتحاد کی شکل میں امریکی جھنڈے تلے جمع تھا۔ افغانستان کا کوئی پڑوسی ملک امریکی خوف اور IMF کی روٹیوں کی خاطر امریکہ مخالف پالیسی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ خرقہ پوش افغان طالبان تھے، جنہیں غیر تو دور کی بات اپنے بھی عسکری و مالی مدد حاصل نہیں تھی۔ ان کی پہلی اور آخری پناہ گاہ افغانستان کے پہاڑ یا اس کی غاریں تھی۔ وہ افغانستان کے ارد گرد لگنے والے اسلحے کی بلیک مارکیٹ سے اسلحہ خرید لیا کرتے تھے، جبکہ ایئر ڈیفنس کی سہولت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے بعد ان کے سب سے بڑے مددگار افغان عوام تھے۔ اس حالت میں انہوں نے دنیا کی نام نہاد واحد سپر پاور امریکہ اور اس کے دجالی عسکری اتحاد یورپین نیٹو کے سامنے سینہ سپر ہونے کا عزم قرآن کریم میں دی ہوئی اس پالیسی کے تحت کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض کہ ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کے یاروں اور مددگار نہ بنو۔ دوستو، یہ قرآن کریم کی دی ہوئی وہ پالیسی تھی جس کی بنیاد پر افغانستان کے خرقہ پوش طالبان بے سر و سامانی میں صرف اپنے ایمان کی بنیاد پر اس عالمی قوت سے ٹکرائے جو اس زمانے کی جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی کے عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود 17 برس کی لگاتار جہادی کوششوں کے نتیجے میں دنیا نے ایک زندہ معجزہ دیکھا۔ جی ہاں، یہ 21ویں صدی کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ جدید عسکری ٹیکنالوجی مع تمام دنیاوی وسائل ایمان کے مقابلے میں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو گئی۔ اس کے پاس عالمی و دجالی میڈیا کی قوت بھی تھی۔ اس نے افغانستان کے گرد بسنے والے غلام میڈیا پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ عالمی و دجالی مالیاتی ادارے IMF، ورلڈ بینک اور فیڈرل ریزرو جیسے یہودی بینکوں نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول رکھے تھے۔ دوستو، 9/11 کے بعد جس وقت امریکہ اور تمام عسکری قوت کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا تو بڑے بڑے دانشوروں اور تاریخ دانوں کے علم اور تجزیے لرز گئے تھے۔ افغانستان بڑی قوتوں کا قبرستان ہے جیسا قول مذاق بنا دیا گیا تھا۔ افغانستان پر امریکی حملے کے ابتدائی دنوں میں ایک صحافی جو افغانستان کے حوالے سے خاصا صحافتی تجربہ رکھتے تھے سے کسی نے پوچھا کہ اب ملا عمر کیا کریں گے، تو ان کا جواب تھا کہ خودکشی۔ لیکن 17 برس بعد ثابت ہو گیا کہ خودکشی ملا عمر نے نہیں بلکہ امریکہ نے کی تھی۔ دنیاوی ذرائع و وسائل کی بنیاد پر فتح اور شکست کے تخمینے لگانے والے ناکام رہے، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت بھی پھر زندہ ہوئی کہ وہ ہمیشہ طاقتور ظالم کو کمزور مظلوم کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار کرتا ہے۔ اوپر بیان کردہ نتائج کا احوال 17 برسوں پر محیط ہے، جبکہ دوسری جانب مسئلہ کشمیر ہے جسے دنیا کے سامنے سفارتی سطح پر ڈھوتے ہوئے ہمیں 70 برس بیت چکے ہیں۔
اور مودی جیسے انسانیت کش ہندو نے کشمیر کے معاملے میں ہمیں ایک مرتبہ پھر 1948 کی پوزیشن میں دھکیل دیا ہے۔ دوستو، اگر کچھ نہ صحیح تو کم از کم ہمیں اس موقع کو ہی غنیمت جان لینا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جس قرارداد کی رسی سے ہمارے ہاتھ باندھے گئے تھے وہ مودی کی چالاکیوں سے کھل چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اب ہمیں کس منہ سے روک سکتی ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی پکار پر لبیک نہ کہیں؟ نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی آئین کی شق نمبر 370 کو ختم کر کے جس دہشت گردی کا مرتکب ہوا ہے اس کے باوجود اسے امریکہ اور یورپی ملکوں کی حمایت حاصل ہے، جبکہ ہمارے چند دوست عرب ملکوں کا اس سلسلے میں کیا رویہ ہے اس سے بھی سب واقف ہیں۔ جہاں تک اقوام متحدہ کا حال ہے تو یہاں خصوصاً مسلمانوں کے مسائل کے حل کی امید لگانا ایسا ہی ہے جیسے اندھے کے آگے روئے اپنے بھی نین کھوئے۔ کیا اقوام متحدہ کی 75 برس کی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ نے حل کیا ہو؟ خصوصاً مسلمانوں سے متعلق تمام مسائل آج بھی جوں کے توں ہیں۔ دوستو، مسئلہ فلسطین یا مسئلہ کشمیر، کیا اس سلسلے میں اس عالمی صہیونی ادارے نے کچھ کیا؟ مسلمانوں کے معاملے میں اس صہیونی ادارے کا کام صرف انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھنے رہا ہے، اور تاریخ سے یہ ثابت شدہ امر ہے کہ اس سلسلے میں ہم پہلے بھی تفصیلاً روشنی ڈال چکے ہیں کہ آج تک دنیا کو یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تاکہ دنیا دوبارہ اس قسم کی ہولناک جنگ کا سامنا نہ کر سکے۔ لیکن یہ سب کچھ سفید جھوٹ ہے۔ اگر جنگوں کو روکنے کے لیے ہی اس کا قیام اتنا ضروری تھا تو یہ سب کچھ جرمنی کے خلاف اتحادیوں کی فتح کے بعد کیوں ممکن ہو سکا؟ حقیقت یہ ہے دوستوں کہ مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا مقصد تمام دنیا کو اپنے پلیٹ فارم پر جمع کر کے اسرائیل کی ناجائز ریاست کو قانونی جواز فراہم کرنا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک اس اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اس صہیونی و دجالی ریاست اسرائیل کے وجود کو مضبوط سے مضبوط کیا گیا ہے۔ دوستو، اس سلسلے میں اگر کسی نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو امریکہ اور یورپ نے اسی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ان رکاوٹوں کو دور بھی کیا۔ اس وقت پورے مشرق وسطی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ عراق، شام، لیبیا اور یمن میں معصوم مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اس ادارے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آج پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر جس مقام پر کھڑا ہے، اگر غور کیا جائے تو 1948 میں نہرو نے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکا کر پاکستان کے ہاتھ باندھ دیے تھے، ورنہ وہ مجاہدین جن کو 1948 میں سری نگر کی بتیاں نظر آ گئی تھی وہ اب تک اس مسئلے کو حل کر چکے ہوتے، لیکن نہرو کی چالاکی سے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ سارا معاملہ ایک طرح سے بھارت کے حق میں گیا تھا۔ آج پاکستان ایک مرتبہ پھر 1948 والی پوزیشن میں کھڑا ہے۔ دوستو، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان عوام مودی انتہا پسند سرکار کے مقبوضہ کشمیر میں دانت کھٹے کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تمام دنیا میں کشمیری اور دیگر عوام بھارتی انتہا پسندی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان پاکستان کو پکار رہے ہیں۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اسی اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو دنیا کو اعتماد میں لے رہے ہیں جس نے اسے 70 برسوں سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ دوستو، دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ٹھنڈے رد عمل کو دیکھتے ہوئے بھارتیوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل راوت کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ مودی سرکار کو ہی کرنا ہے۔ جہاں تک پیشہ ورانہ تیاریوں کا تعلق ہے تو ہم پوری طرح تیار ہیں، ہماری فوج تیار ہے۔ اس گیدڑ ببکی کے بعد پاکستان کے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ بھارت کسی وقت بھی دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے آزاد کشمیر پر جنگ مسلط کر سکتا ہے۔ عمران خان دوستو ایک نڈر اور دلیر بندہ ہے۔ دنیا کو اقوام متحدہ میں اس نے بہت دلیرانہ پیغام دے دیا ہے۔ اب وہ اقوام متحدہ میں اپنا اور قوم کا وقت ضائع نہ کریں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کا حل عالمی سفارتکاری کی بجائے افغان فارمولے میں ہے۔ جی ہاں، افغان فارمولے میں۔ افغان فارمولہ کیا ہے؟ افغان طالبان نے کسی اقوام متحدہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور انہیں اس بات کا خدشہ بھی نہیں تھا کہ IMF یا کوئی صہیونی مالیاتی ادارہ ان کی روٹیاں چھین لے گا۔ انہوں نے قرآن کریم کی دی گئی اللہ رب العزت کی خارجہ پالیسی کو اختیار کیا اور صہیونی دنیا کی بلیک میلنگ سے بے نیاز ہو کر امریکہ اور اس کے عالمی صہیونی اتحاد نیٹو کو زمین پر ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نام نہاد نعرے لگا کر جن مسلم ممالکوں نے اسلامی تحریکوں کو پابندیوں میں جھگڑا ہوا ہے وہ خود دنیا کے سامنے بے یارو مددگار رہ گئے ہیں۔
دنیا ایک ایسی جدید جنگ کی قسم کی جانب بڑھ رہی ہے۔ سرکاری فوجیں ہی نہیں بلکہ عوام کو بھی اپنے دفاع کے لیے فوج کے شانہ بشانہ لڑنا پڑے گا۔ امریکہ نے افغانستان میں پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی خاطر دباؤ میں لانے کے لیے بھارت کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی شے دی تھی تاکہ پاکستان کو دباؤ میں لے کر اسے افغان طالبان پر امریکی مطالبات پر تسلیم کرانے کے لیے مجبور کیا جائے۔ لیکن دوستو، کیسی حیرت کی بات ہے کہ نہ امریکہ کی دال افغانستان میں گل سکی اور مودی بھی اب اپنے آپ کو مقبوضہ کشمیر میں پھنسا ہوا پا رہا ہے۔ بھارت کی برہمن اسٹیبلشمنٹ کو مقبوضہ کشمیر میں اتنے سخت رد عمل کا اندازہ نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے دوستو، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر میں جا کر لڑے گا وہ پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرے گا۔ دوستو، کسی حد تک وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھارت کو ایک بہانہ مل جائے گا دنیا کو بتانے کا کہ میں صحیح نہ کہتا تھا کہ پاکستان کشمیر میں لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ بہرحال پاکستانی حکمرانوں کو سوچ لینا چاہیے کہ اب پاکستان کے پاس بڑے اور بروقت فیصلوں کے لیے وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے۔